قرآن پاک کی آیتوں کا مطلب ان کو جو سمجھ آتا تھا وہ ہمیں کیوں نہیں سمجھ آ رہا؟ قرآن پاک ان کو جگاتا تھا، ہمیں قرآن پاک کے پاس جاتے ہوئے نیند آنا شروع ہوتی. کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ پوری دنیا کے سامنے میں شہید ہونے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی اور سسٹم کے اندر کچھ اور کرو گے تباہی آ جائے گی. وہ تو آج ہے کہ جو اپنی جان دے کے کہتا ہے کہ میں اگر مجھے شک ہوتا کہ اللہ کے نظام میں، اللہ کے کلام میں، اللہ کے اس کتاب میں، اللہ کے اس نبی میں اگر رتی برابر مجھے شک ہوتا تو میں اپنی جان کا نذرانہ نہ دیتا. امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاص ریوائول، ایک خاص ریفریشمنٹ کی، اس تمام تر پرومس کی، اس حلف نامے کی کہ جو باقی کی امتوں نے پورا کرنا تھا نہیں کرنا تھا وہ ان کا اپنا ذمہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی اپنی جواب دہی ہے. ہمارے ساتھ سنگل مشن ملا سب کو، اور اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے کہا پچھلی تمام شریعتیں کینسل. جو بھی ادھم مچانا تھا انہوں نے مچا دیا. اب ہم نے ایک سمپل ترین طریقے سے تمام مسلمانوں سے ایک ہی بیعت لینی، اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ جس بندے نے بھی بیعت کی اسے ایک ہی وعدہ لیا. ہمیں اصل میں وہ وعدہ بتایا اس طرح نہیں جاتا. ہم 1400 سال بعد آئے، اور میں آپ کو نبی علیہ السلام سے ہی یہ بات جو ہے وہ انہی کے مشن کو آگے لے کے چلنے کی بات جو ہے وہ وہی سے شروع کریں گے ہم، کہ جہاں سے نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا. جب بھی کوئی آپ سے پوچھے کہ بھیا کیا مقصد ہے مسلمان کا، اور بڑے بڑے فینسی الفاظ میں گورے بھی پوچھتے ہیں، what is your purpose here, what is the purpose of life, everyone's trying to search for it from any corner of the world. Any intellectual rises up بغیر اسکول گئے ہوئے یا پی ایچ ڈی فرام ییل اینڈ ہارورڈ کرنے کے بعد، جتنے مرضی عمر ہو یا جتنی چھوٹی عمر ہو، جب بھی یہ سوال پوچھا جائے کہ پرپز آف لائف کیا ہے تو مسلمان سے بہتر کوئی جواب نہیں دے سکتا اس کا کہ ہمارا پرپز آف لائف کیا ہے. ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان سے زیادہ بہتر کوئی جواب؟ مجھے کیسے پتا؟ بیکاز دنیا میں کوئی بھی ایسا دین نہیں ہے جو پرپز سے اپنی کہانی شروع نہیں کرتا. ہمارا دین وہ ہے جو پرپز سے اپنی کہانی شروع کرتا ہے. غور سے سمجھ لیں اس معاملے کو تاکہ آپ کو اسلامک میسیجنگ سسٹم کا پارٹ بننے میں بھی آسانی ہو اور کام کرنے کے لیے جو انرجی چاہیے ہوگی. بیکاز شیطان اللہ کی قسم تھکائے گا آپ کو. جیسے ہی آپ نے کام شروع کرنا ہے سب سے پہلے مصیبتیں آئیں گی، تھکن آئے گی، ڈسٹریکشن آئے گی. آپ کو بس وہ مقصد جو ہے نا وہ آپ کا ڈسٹر ہے، وہ ڈسٹ کرنی ہے آپ نے، اپنی تجدید کرتے رہنے کہ نہیں کسی وجہ سے ادھر آئے میں ہوں. وہ وجہ بتاتا ہوں. دین اسلام نے اپنا پہلا دروازہ کھولا ہی مقصد کے ساتھ ہے. آپ دین اسلام میں انٹر ہی پرپز کے ساتھ ہوتے ہیں. وہی پرپز ہے، بس مرنے کا بھی وہی پرپز ہے، جینے کا بھی وہی پرپز ہے. کوئی انسانی سوچ کی اوج کے اوپر جا کے یہ پرپز نہیں سیٹ کرنا پڑتا مسلمان کو. مسلمان ہونا ہے، پرپز بتا دیتے. آپ سب کے سب لوگوں کو پتا ہے، نان مسلمس کو تو نہیں پتا مگر مسلمانوں کو پتا ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے کس چیز کا اعلان کرنا پڑتا ہے. تو وہ پرپز کا اعلان کرنا پڑتا ہے. بس یہ نہیں بتایا جاتا ہمیں، کیونکہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں تو ہمیں اس اینگل سے نہیں بتایا جا رہا. صحابہ کرام جب نبی اسلام کے ہاتھ پہ بیعت کرتے تھے تو یہ ان کو اسی طریقے سے مطلب پتہ چلتا تھا. صحابہ کرام کی جو نفسیات بنتی تھی وہ اسی لیے اتنی کرسٹل کلیئر نفسیات بنتی تھی نبی اسلام کے تھرو. قرآن پاک کی آیتوں کا مطلب ان کو جو سمجھ آتا تھا وہ ہمیں کیوں نہیں سمجھ آ رہا؟ قرآن پاک ان کو جگاتا تھا، ہمیں قرآن پاک کے پاس جاتے ہوئے نیند آنا شروع ہوتی. کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ قرآن پاک کو جس طریقے سے استعمال کر کے پوری دنیا کو وہ یہ بتا دیا کہ دنیا کا سب سے اٹریکٹیو ڈاکٹرن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود لکھا ہوا ہے، اس کی اپلیکیشن ہم کر کے دکھاتے ہیں. ہم نے دنیا پوری کو ثبوت دے دیا ہے کہ دنیا کا سب سے ریپلسو کریچر جو مسلمان ہے، دنیا میں سب سے ریپلسو ایڈہرنٹ ٹو دیئر اون ڈاکٹرن مسلمان ہے. یہ کیوں ہوا؟ کہاں سے شروع ہوئی یہ بات؟ بس یہ اس ایک جملے سے شروع ہوئی کہ جس کا مطلب ہمیں کسی اور زاویے سے دکھایا جاتا. اور وہ کیا ہے؟ وہ دروازے پہ لکھا ہوا ہے اسلام کے. ہم بھی وہی پڑھ کے اسلام کو اپنی دین کی تجدید کرتے رہتے. وہ پہلا رکن ہے اسلام کا. وہی مقصد آئی ایم ایس کا بھی، وہی مقصد میرا بھی، وہی مقصد آپ سب کا بنانے کے لیے ہم نے یہ مشن اکٹھا کیا ہے سب لوگوں کو انشاءاللہ. اور وہ کیا ہے کہ جب ہم کسی بھی ایک بندے سے کہتے ہیں کہ اسلام میں داخل ہو جا، دروازہ کھولتے ہیں تو دروازے پہ لکھا ہوتا ہے اشہد لا الہ الا اللہ. بس یہاں سے شروع ہو جاتی ہے کہانی پرپس کی.
ہمیں اس کا لفظ کا مطلب بتایا نہیں جا رہا. I'm not just going to say کہ نان عربس کو، ایون عربس کو بھی نہیں بتایا جا رہا. لٹرلی ڈسٹ آ گئی ہے، بس وہ ڈسٹ ہٹا دیتے ہیں، تجدید کر دیتے ہیں اس کی. خود سوچیں اپنے آپ سے کہ آج تک کسی نے کیوں نہیں سوچا کہ یہ ایپلیکیشن آف اسلام جو کلمہ تھا، یہ سب سے سمپل ترین انڈرسٹینڈنگ آف دا پرپس تھا. یہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو پہلی دفعہ کیوں لگے گا کہ میں پہلی دفعہ کوئی نئی بات کر رہا ہوں. حالانکہ پہلے مسلمان سے جس کو نبی علیہ السلام نے پہلی دفعہ اسلام کی دعوت دی تھی، اور وہ آخری صحابی جو کہ دنیا میں زندہ رہے، ان سب نے جو ایپلیکیشن کر کے بتائی، انہوں نے لٹرلی اپنے الفاظ میں بتایا تھا ہمیں. ابھی آپ کو وہ الفاظ، ان احادیث کے مطلب، صحابہ کی حدیث کے مطلب بھی اسی اینگل سے نظر آئیں گے یہ جو میں ابھی بتانے لگا ہوں. لٹرلی اشہد لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ کو کوئی راکٹ سائنس نہیں کھولنے لگا ہوں. آئی ایم گوئنگ ٹو سمپلیفائی تھنگس، ناٹ کمپلیکیٹ تھنگس. ہمیں جب بھی بتایا جاتا ہے کہ اسلام کا پہلا رکن کلمہ ہے تو اس کا مطلب نہیں بتایا جاتا. اور میں وہ لا الہ الا اللہ کے مطلب میں نہیں جا رہا ہوں، ابھی اس پہ جائیں گے انشاءاللہ، فکر نہیں کریں. وہی اگلی سطح ہے، وہ آؤں گا، اس کے اوپر بھی ہم نے بات کرنی ہے. ہماری کیٹیگری ہے وہ، اس کے اوپر بہت بڑا مسئلہ پڑا ہوا ہے اس وقت دنیا میں، اور وہی سالو کرنا ہم نے. We are trying to connect 2 billion people, 2 billion Muslims together. And through those 2 billion people, we're going to make sure that every human being in the planet, inshallah, every human being on the planet gets to see what Islam has to offer. Simple. ہمیں جس طریقے سے کلمہ سمجھنا ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا کہ جب ہم اشہد اللہ کرتے ہیں تو ہم اس بات کے شاہد و شہید ہو جاتے ہیں. لٹرلی اس بات کے شاہد و شہید ہو جاتے ہیں ہم کہ دنیا پوری کے اندر ہم نے جا کے بتانا ہے، اپنے اعمال سے، اپنے علم سے، اپنی فراست سے، اپنے تفکر سے، اپنے ریشنل اور لاجک سے بتانا ہے. میں شہادت دینے آیا ہوں، کس کو؟ پوری دنیا کو بتانے آیا ہوں، پوری دنیا کے سامنے میں شہید ہونے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی اور سسٹم کے اندر کچھ اور کرو گے تباہی آ جائے گی. اور اللہ کا سسٹم جو ہے اس کی ریشنل اور اس کی لاجک، اس کی ریزننگ کیا ہے، اس کی سائنس کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں. کس وجہ سے تم لوگوں کی نفسیات انفیریئر ہوئی ہیں، کس ڈاگما کے تھرو پھنسے ہوئے ہو، کہتے ہو اپنے آپ کو اوپن مائنڈیڈ اور سائنس کے اسٹوڈنٹ ہو، کہتے اپنے آپ کو ایتھسٹ اور ریشنل کے اسٹوڈنٹ ہو. ہم تمہیں سمجھا دیتے، ہمارا کام ہے یہ. اور جس مسلمان نے یہ اشہد اللہ، جس میں اشہدو کا مطلب اس شہادت، اس طریقے سے شہید نہیں ہو رہا، وہ دنیا کے سامنے اپنی لائف کو گزار کے شہید نہیں ہو رہا، یہ اشہدو کا مطلب ہے، تو وہ والا مسلمان خسارے میں ہے. وہ 2 نمبری کی موت مر رہا ہے کہ جو پوری دنیا میں گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہا. گواہی کا مطلب ہے شہید. ہمیں کس طریقے سے شہید بتایا گیا کہ جس نے گولی کھا لی مارا گیا. وہ جس نے گولی کھا لی اور مارا گیا یا تلوار سے مارا گیا، وہ تو اپیٹمی ہے، وہ تو اوج ہے کہ جو اپنی جان دے کے کہتا ہے کہ میں، اگر مجھے شک ہوتا کہ اللہ کے نظام میں، اللہ کے کلام میں، اللہ کے اس کتاب میں، اللہ کے اس نبی میں اگر رتی برابر مجھے شک ہوتا تو میں اپنی جان کا نذرانہ نہ دیتا. اس لیے وہ اتنی اوج تک پہنچا اللہ کے ہم. غور سے سمجھیں کہ کیوں اس کلمے کو ہم نے مقصد بنایا، کہ اس کلمے کو صحابہ نے بھی ایسی مقصد اور ایسی سمجھا تھا کہ پوری دنیا میں اشہد اللہ کرنے آیا ہوں، پوری دنیا تک پہنچانا ہے. نبی اسلام نے کیا کیا؟ آخری خطبے میں کیا کہا؟ 22 سال کیا کیا اپنی پوری کی پوری سیرہ کے اندر؟ پوری دنیا کو شہادت دیتے رہے، پوری دنیا کو شہادت دیتے رہے کہ کیوں اللہ ایک ہے، کیسے اللہ ایک ہے، کیسے اس کتاب کو اپلائی کرنا ہے. پوری دنیا میں یہ شہادت دینے کا نام کلمہ ہے، اشہد لا الہ الا اللہ. سو جس بندے نے یہ شہادت نہیں دے رہا، دنیا کو نہیں دے رہا یہ شہادت، جا کے پروو کر کے اپنے اعمال اور اپنے کلام سے، وہ بندہ اسلام کے لیے کینسر ہے. وہ بندہ جو اسلام کے نام کے اوپر، اسلام کے مقصد کے اگینسٹ چل رہا ہے.
یہ ہے اصلی شہید. مرنے والا بندہ مرنے کی نوبتیں نہیں آنی آپ کی. آپ کے ہمیں زندہ مسلمان چاہیے جو دنیا پوری کو پھیلائیں گے پیغام اپنی اس عقل سے, اپنی فراست سے. اور یہ عقل کا لفظ غور سے سمجھ لیں, کیونکہ میں ابھی آپ کو جو حدیث سنانے لگا ہوں میں نے وہیں سے یہ مقصد لیا ہے. IMS کی بنیاد وہ حدیث ہے. نبی اسلام نے آخری خطبے میں پوری دنیا کو سامنے کھڑا کر کے کیا کہا؟ نبی اسلام نے کہا کہ کیا تم لوگ گواہی دیتے ہو کہ میں نے تم تک میسج پہنچا دیا؟ کیا تم اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ میں نے تمہیں اللہ کا سارا میسج اسی طرح پہنچایا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مجھ تک پہنچایا؟ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کے بتایا جی ہاں ہم شہادت دیتے ہیں. پھر نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ فریاد کی کہ اللہ میں نے تیرا سارا پیغام تیری امت تک, اپنی امت تک پہنچا دیا, تیرے بندوں تک پہنچا دیا. آگے نبی علیہ السلام نے ہمیں مشن کیسے دیا کن الفاظ میں کہ جاؤ اب پوری دنیا کو شہادت دو, پوری دنیا کو شہادت دو. اور آگے کیا نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا؟ غور سے سمجھیں اس بات کو. نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا, اور یہ حدیث خود پڑھیں آپ, یہ بخاری کی حدیث ہے کسی کو ریفرنس چاہیے ہو تو. دس از دا موسٹ بیسک حدیث, فاؤنڈیشن ہے ہم سب کے پرپز آف لائف کی. دنیا کے کونے کونے میں جا کے ہم نے شہادت دینی ہے, پروو کر کے بتانا ہے لٹرلی. جس کو عقل کے تھرو پروف چاہیے اس کو عقل کے تھرو, جس کو بیہیویئر کے تھرو پروف چاہیے اس کو بیہیویئر کے تھرو, جس کو سسٹم کے تھرو پروف چاہیے اس کو سسٹم کے تھرو. یہ ہے اصلی شہادت. نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ پھیلا دو یہ میسج کہ سننے والا جس کو تم سناؤ گے, جس کو بھی تم سناؤ گے میسج اس کو تم سے بہتر سمجھ آ جائے گی کہ میں نے ان لوگوں کو کیا کہا تھا, کن لوگوں کو جو میں نبی اسلام کے سامنے موجود تھے. پچھلی امتوں کی طرح گردن مارنے والے نہ بن جانا, ایک ایک بات پہ بندہ مار دیا تم نے. یہ پوری حدیث ہے, یہی ایسے ہی حدیث ہے. IMS کی ویب سائٹ کے اوپر, sahilazim.com کی ویب سائٹ کے اوپر ابھی لوڈ نہیں ہوئی ہے, ابھی ہم نے اس کو کنسٹرکشن میں ڈالا ہوا ہے. یہ حدیث ہم نے ٹائٹل پہ رکھی ہوئی ہے کہ پہلا کلمہ جو ہے نا یہ مقصد ہے, ہمارا پرپز آف لائف ہے کہ ہم نے سائبیریا کے کونے سے چلی کے کونے تک, الاسکا کے کونے سے آکلینڈ کے کونے تک, ناروے کے نارتھ سے لے کے کیپ ٹاؤن تک, ایک ایک خطے میں ایک ایک انسان کو پروو کر کے بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے اور کیوں ہے, تیری بہتری کس چیز میں ہے. جب تک ہم نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تب تک ہم نے کلمے کا حق ادا نہیں کیا. جو یہ والا شہید نہیں ہوا وہ خسارے کی موت مرا. جس نے اپنی کی وہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. جس نے آؤٹ باؤنڈ جا کے پوری دنیا تک پیغام پہنچا دیا. This is the purpose, the one-line statement which was given by my prophet, by your prophet, by our prophet sallallahu alaihi wasallam to us کہ جاؤ نکل جاؤ اب پوری دنیا تک جاؤ اور یہ شہادت دو جا کے. شہادت کا کیا مطلب ہے کہ پروف کرو, یہ گواہی دو کہ میں کسی وجہ سے تمہیں بتا رہا ہوں. پوچھو مجھ سے سوال, لگاؤ اپنی تباہ آزمائی کرو, لگاؤ زور اپنی عقل کا, اپنے دماغ لڑاؤ سارے اور مجھ سے پوچھو تاکہ میں تمہیں بتا سکوں کہ اسلام کیوں بہترین سسٹم ہے. تو ایبسولوٹ ٹروتھ کیوں ہے, ہم کیوں کیسے کہہ رہا ہوں, میں کس بنا پہ گواہی دے رہا ہوں.